میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے ساتھ عدالت میں گیا, میں نے کہا یار ذرا ججز کے, ہائی کورٹ تھی کراچی کی, میں نے کہا ذرا دکھاؤ مقدمے کیسے ہوتے, ہم بھی آئے. تو میں وہاں جا کے بیٹھا, تو اتفاق کی بات ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوہر نے کہیں بیوی کو طلاق دی تھی, تو بیوی اپنا نان نفقہ مانگ رہی تھی اور جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے. تو جج نے فیصلے کے دوران یہ کہا کہ یہ تو پاکستان ہے جس میں تمہیں صرف مہر دینا پڑے گا اور نان نفقہ, امریکہ میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. نہیں یاری بات. تو کس کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں؟ امریکہ کے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کا جو قانون ہے اس سے بہتر کون سا قانون ہے؟ امریکہ کا. اصل تو وہاں حقوق ہیں عورت کے, کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا صرف مہر دو اور نان نفقہ دو, جو عدت کا خرچہ ہے, اس سے زیادہ اسلام نے نہیں مرد کو مکلف بنایا. تو وہ کہہ رہے یہ تو تم یہاں ہو اس لیے بچت ہو گئی, اصل تو کیا ہے, آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. امریکہ بار بار امریکہ کے اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تو یعنی عورت کے حقوق کا بڑا زبردست خیال کیا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس بیچارے جج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے, اللہ کا انگریز کے پاس چونکہ ہے نہیں نا, تو اس لیے اس نے خود بیٹھ کے بنائے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کیا اللہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ جج کا قصور نہیں ہے, یہ پوری قوم کا المیہ ہے. آپ کو بھی جج بنا دیا جائے آپ بھی یہی کہو گے, ان کے قوانین کو اسٹڈی کرو گے, یار وہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جج کو چھاؤں میں لے کے آؤں. کیا ذرا چھاؤں میں آنا, سائڈ پہ آنا. کہ آپ نے امریکہ کے قانون کا حوالہ تو دے دیا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس قانون سے امریکہ میں نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے آدھی جائیداد دینی ہے, تو وہ شادی کرنے میں اور تاخیر کرے گا کہ بیٹا طلاق دینی پڑ گئی تو میری تو ایسی کی تیسی ہوگی. اس سے نکاح کا رجحان کیا ہوا ہے؟ کم ہو گیا. دوسرا, جس نے شادی کر لی, جب اس نے بیوی نے ستایا تو اس نے کہا چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد, تو پیپر میں نہ چھوڑو ویسے چھوڑ دو. اب ویسے چھوڑ دے تو کوئی پولیس لے کر آئے گی شوہر کو بیوی کے پاس؟ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں آ رہا بیوی کے پاس, بیگم فون کرے جب واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جائیں, یہی فون آتا ہے نا. وہ تو غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے اچھا جی چونکہ نکاح ہوا ہے, اللہ رسول نے حکم دیا آ رہا ہوں. لیکن آدمی کو اگر غصہ آ جائے اور نہیں آئے, بولے نہیں آ رہا جاؤ, ٹھیک ہے. اگر مرد بول دے کہ میں نہیں آ رہا گھر میں, تو کیا پولیس کے ذریعے مرد کو عورت لا سکتی ہے گھر میں؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں لا سکتا. بولے نہیں آ رہا تو کوئی پولیس تھوڑی جائے گی بیگم کے پاس, وہ چلو آ جائے گا, جیسے پولیس جائے گی واپس نکل جائے گا. اور اگر پولیس والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر پولیس والے کی بیوی تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ تو کیوں نہیں آ رہا گھر میں. کیا خیال ہے کہ اس کے گھر جوڑنے کے چکر میں تو میرا گھر کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ کے قوانین تھے نہیں, تو بیچارے اپنی طرف سے تو قوم کی خیرخواہی کر رہے ہیں, لیکن ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو بھائی ان سے موبائل لو, موبائل خریدو, بہت اچھا بناتے ہیں وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات. گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہیں, قوانین اچھے نہیں بناتے, کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہی ان کو پتا نہیں ہے. وہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہمارا جو جدید طبقہ ہے یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا, وہ انہوں نے مولویوں کو دنیا کا پرلے درجے کا بے وقوف سمجھنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, انہوں نے MBA نہیں کیا ہوا, یہ PhD نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری سندیں گوروں سے ملتی ہیں نا آپ کو. بھائی PhD میں جو سلیبس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گورے کے, وہ گورے کے پاس سے آئے. انہوں نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے جس میں گورے کا کوئی دخل ہے ہی نہیں, لہذا یہ جاہل ہیں. یہ نوجوانوں کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا ہے؟ یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے.